بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری یہ ویڈیو سیریز ہماری کتاب جو 2 سال پہلے شائع ہوئی تھی النحو وتھ انگلش ٹرمینالوجیز، اس کی ویڈیو ٹیوٹوریلز ہیں۔ تو آپ یہ لیکچر سنتے وقت اس کتاب کو سامنے رکھیے اور ہمارے لیکچر سنیے۔ جو سمجھ میں نہ آئے آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پریویس سبق میں ہم نے جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹینس سے متعلق سیکھا۔ آج کا ہمارا سبق جملہ اسمیہ یعنی نومینل سینٹینس سے متعلق ہے۔ یاد رکھیں، ہم جب بھی قرآن و حدیث میں مختلف سینٹینسز دیکھتے ہیں تو وہ 2 ہی جملوں کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ یعنی اس کا اسٹارٹ جو ہے وہ اسم سے ہو رہا ہوتا ہے یا فعل سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ وہ جملہ اسمیہ ہوتے ہیں یا جملہ فعلیہ ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کی ٹائپس چینج ہو سکتی ہے، مطلب وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایکٹیو سینٹینس نہ ہو بلکہ پیسو سینٹینس ہو، وہ کنڈیشنل سینٹینس ہو جس میں شرط و جزا، جسے ہم عربی میں جملہ شرطیہ کہتے ہیں۔ تو اس کی ٹائپس چینج ہو سکتی ہے، اس کی نوعیت چینج ہو سکتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ جملے جو ہیں وہ یا تو اسمیہ ہوں گے یا فعلیہ ہوں گے۔ اس سبق میں، اس لیسن میں ہم مرکب اضافی اور مرکب توصیفی ان دونوں کو جو ہے ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں جب ہم جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا یہ اس کے سینٹینسز دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے بارے میں مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے لیکچر نمبر 3 کو دوبارہ دیکھیے۔ ان شارٹ، مرکب اضافی ہر اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسے بیت اللہ۔ اب دیکھیں، بیت ایک کلمہ ہے اور اللہ اس میں جلالت دوسرا کلمہ ہے، لیکن اس بیت کو نسبت دی گئی ہے اللہ کی طرف، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا گھر۔ اس کے اردو ترجمے میں کا کی کے الفاظ آتے ہیں اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اس پر زیر آتا ہے۔ مرکب توصیفی 2 کلمات ہوتے ہیں جس میں سے دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی اچھی یا بری صفت بیان کرتا ہے، جیسے کہ ہم کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیں، الشیطان یہ ایک کلمہ ہے اور الرجیم دوسرا کلمہ ہے۔ اب یہ الرجیم جو ہے یہ شیطان کی صفت بیان کر رہا ہے کہ شیطان بھی وہ جو دھتکارا ہوا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو مرکب اضافی مرکب توصیفی کو بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے، اس کی پہچان کس طرح حاصل کریں یہ بھی سیکھیں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جملہ اسمیہ نومینل سینٹینس، وہ جملہ جس کا پہلا پارٹ اسم ہو اور اس کے بعد اس اسم کے متعلق کوئی خبر، کوئی پریڈکشن دی گئی ہو۔ پھر وہ خبر ایک ورڈ میں بھی دی جا سکتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس جملے پر غور کریں تو اللہ اس میں جلالت سے متعلق خبر دی گئی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں۔ اب دیکھیں، یہاں پر مبتدا کی خبر ایک ورڈ میں دی گئی ہے اور کبھی جملے کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے۔ اب وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو، یعنی جو پہلا پارٹ ہوتا ہے، اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو ہم خبر کہتے ہیں۔ ہم نے جملہ فعلیہ میں پڑھا تھا، اس میں فعل ہوتا ہے، فاعل، مفعول، اس کے موسٹلی کچھ پارٹس ہوتے ہیں، تو ہم نے وہ جملہ فعلیہ میں پڑھے۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر یہ 2 اہم پارٹ ہوتے ہیں۔ مبتدا سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اسٹارٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے اسے مبتدا کہا جاتا ہے، اور خبر کے ذریعے پریڈکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے خبر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب مبتدا کی خبر جملہ ہو، سینٹینس ہو، تو اس میں ایک ضمیر غائب یعنی تھرڈ پرسن پروناؤن کا ہونا ضروری ہے، جو ما قبل مبتدا کی طرف لوٹے اور وہ مبتدا اور خبر کے درمیان رابطے کا قائم کرتی ہے، اور تذکیر و تانیث اور واحد تثنیہ جمع میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان شارٹ، مبتدا وہ ہوتا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کے بعد اس سے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ وہ خبر ایک کلمے میں بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زائد
یعنی سینٹینس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب مبتدا اور خبر کی ہم پہچان حاصل کیسے کریں, ہم کیسے پہچانیں کہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور یہ خبر بن رہا ہے. تو یاد رکھیے, جب جملے کی ابتدا ہمیں اسم معرفہ سے ہوتی ہوئی نظر آئے, یعنی اس جملے کی ابتدا اسم معرفہ سے ہو رہی ہے, جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ اسم جلالت اسم معرفہ ہے, پراپر ناؤن ہے, اور اس کے بعد اسم نکرہ ہو یعنی کامن ناؤن, تو اسم معرفہ کو ہم مبتدا اور اسم نکرہ کو خبر بنائیں گے. جیسے کہ اللہ رحیم. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ اسم جلالت اس جملے کی ابتدا اسم معرفہ سے ہو رہی ہے, پراپر ناؤن سے ہو رہی ہے, تو ہم نے اس کو مبتدا بنایا, اور بعد والا جو ورڈ ہے وہ اسم نکرہ ہے, کامن ناؤن ہے, تو ہم اس کو خبر بنائیں گے. اسی طرح نحن مسلمون, ہم مسلمان ہیں, تو اس کلمے میں دیکھیں نحن یہ پراپر ناؤن ہے, اس میں ضمیر ہے. آپ اگر کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کا سبق اچھی طرح آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ ہمارا لیکچر دیکھ سکتے ہیں, لیکچر نمبر 5, اس میں ہم نے پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کو بہت واضح طور پر سمجھایا ہے. تو اب دیکھیں یہ مبتدا ہے اور مسلمون خبر ہے, اور یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. یاد رکھیے عربی گرامر میں جو جملہ ہوتا ہے نا, اب وہ جملہ چاہے اسمیہ کی صورت میں ہو یا فعلیہ کی صورت میں, اس کو اسم نکرہ کے حکم میں تصور کیا جاتا ہے. یعنی ایٹ دی اینڈ جب جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے مبتدا خبر مل کر یا فعل فاعل مفعول مل کر, تو اس کو ہم جو حکم میں تصور کرتے ہیں نا, وہ ہم اسے کامن ناؤن کے حکم میں تصور کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابتدائی کلام میں اگر آپ کو اسم معرفہ نظر آئے اور اس کے بعد جملہ واقع ہو رہا ہو, ایک سینٹینس واقع ہو رہا ہو, تو اسم معرفہ کو ہم مبتدا کہہ دیں گے, اور بعد والا جملہ اب چاہے وہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو اس کو ہم خبر بنائیں گے. یہ اگر آپ نے قاعدہ یاد کر لیا اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا کہ جملہ عربی زبان میں نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے, یہی وجہ ہے کہ اس میں نکرہ کے بعد اگر جملہ آئے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے. تو اب اگر آپ اس کو اس طور پہ لینا چاہیں تو آپ اس طرح اس کو باقاعدہ قاعدے کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ جب ابتدا میں اس میں معرفہ ہو اور اس کے بعد جملہ اسمیہ یا فعلیہ واقع ہو تو اس میں معرفہ کو مبتدا اور بعد والے جملے کو خبر بنائیں گے. تو در حقیقت یہ وہی ہے, وہی اوپر والا قاعدہ ہے کہ ابتدا میں دیکھیں اس میں معرفہ ہے, ٹھیک ہے, اور علم القرآن یہ فعل فاعل اور مفعول مل کر یہ جملہ کمپلیٹ ہو کر یہ اس میں نکرہ کے حکم میں, تو بالکل اوپر والا قاعدہ ہی یہ اپلائی ہو رہا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو علیحدہ سے ایک قاعدے کی صورت میں لے سکتے ہیں. بہرحال سمجھنا سمجھ میں آئے ہمیں عربی, ہمیں جو نا اس کا اب چاہے وہ آپ کوئی سا بھی قاعدہ یاد کریں, اصل چیز سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو اب دیکھیں الرحمن یہ اس میں معرفہ ہے, علم القرآن یہ فعل فاعل, اور اس میں دیکھیں ہوا ضمیر, ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ صیغہ واحد مذکر غائب کی بعد فاعل کی دو حالتیں ہوں گی, یا تو اس میں ظاہر کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا, ہم ترجمہ کر کے دیکھیں گے, اور اگر اس میں ظاہر کی صورت میں نظر نہ آئے تو ہم اس میں ہوا ضمیر کو کنسیڈر کریں گے, ہوا ضمیر کو نکالیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ الرحمن علم القرآن, سکھایا کس نے سکھایا؟ رحمان نے, تو وہ ہمیں ظاہری طور پر آگے علامہ کے بعد نظر نہیں آ رہا, تو ہم نے ہوا ضمیر فاعل نکالا, ضمیر مستتر. تو اب دیکھیں یہ فعل فاعل مفعول مل کر الرحمن مبتدا کی خبر. اسی طرح اولئک هم المفلحون. اب دیکھیں یہاں پر اولئک جو ہے اس میں معرفہ ہے, اس میں اشارہ اس میں معرفہ ہے. اس کے بعد دیکھیں هم المفلحون یہ ایک جملہ ہے, جملہ اسمیہ ہے, تو یہ مبتدا ثانی اور خبر مل کر پھر مبتدا بن جائے گا ما قبل کے لیے. اسی طرح البرکت تنزیل واستطعام یہ مؤنث کی مثال ہے جب اس میں معرفہ جو ہے وہ مؤنث ہو. اب البرکت, برکت جو ہے یہ مؤنث ہے, عربی میں مؤنث استعمال ہوتی ہے, تو اب دیکھیں اس سے ابتدا ہو رہی ہے جملے کی البرکت تنزیل واستطعام, برکت جو ہے یہ کھانے کے درمیان میں اترتی ہے, یہ حدیث پاک کا جز ہے. تو دیکھیں البرکت اس میں معرفہ ہے, اس کے بعد جملہ فعلیہ واقع ہو رہا ہے. کیا چیز اترتی ہے؟ برکت اترتی ہے. تو اب دیکھیں ہیا ضمیر کو ہم نے ما قبل کی طرف, کہ ہیا سے مراد کیا ہے؟ برکت ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ فعل فاعل اور مفعول واستطعام مضاف مضاف له ہو کر یہ مبتدا کی خبر بنے گا. اسی طرح زید ابوہ عالم. تو مبتدا خبر کی پہچان کیسے حاصل ہو؟ اگر جملے کی ابتدا, سینٹینس کی ابتدا, اب وہ مڈ آیت میں بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ یاد رکھیں کہ ایک
جملہ جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد جب اگلا جملہ اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اسے اسٹارٹنگ سینٹینس کہتے ہیں، اسٹارٹنگ جملہ کہتے ہیں. اس کی اگر ابتدا اس میں معرفہ سے ہو اور اس کے بعد آپ کو اس میں نکرہ یا تو مفرد کی صورت میں نظر آ رہا ہو یا جملے کی صورت میں نظر آ رہا ہو تو آپ اس میں معرفہ کو مبتدا اور بعد والے اس میں نکرہ کو خبر بنائیں گے. یاد رکھیں مبتدا اور خبر مرفوع ہوتی ہے، حالت رفعی میں ہوتی ہے. تو مبتدا اور خبر پہ جیسے اب یہ اللہ رحیم، تو اللہ اس میں جلالت پر پیش آئے گا، اسی طرح رحیم پہ بھی دیکھیں ہم پیش پڑھیں گے اللہ رحیم. آگے چلتے ہیں ہم چند مزید قواعد کی جانب. اب یاد رکھیں جب آپ دو اسماء میں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے آپ کیسے پہچان کریں کہ یہ جو ہے مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے. یاد رکھیں مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، جب آپ کو دو کلمات نظر آتے ہیں اس میں سے پہلا جو ہے وہ کامن ناؤن ہو اور دوسرا جو ہے وہ پراپر ناؤن ہو. آپ پہلے اسم کو مضاف کہہ دیتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ، کیونکہ اس کی طرف پہلا کلمہ مضاف ہو رہا ہوتا ہے، پہلا کلمہ منصوب ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے ہم مضاف الیہ کہتے ہیں. تو دیکھیں رسول اللہ اس میں نکرہ رسول ہے، اللہ اس میں جلالت اس میں معرفہ ہے. ہم نے پہلے کو مضاف بنایا، دوسرے کو مضاف الیہ بنایا. یہ سوال ہم نے اس لیے قائم کیا کیونکہ یہ جو مضاف الیہ ہے یعنی مرکب اضافی یا مرکب توصیفی، جیسے آپ اس قاعدے میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمیشہ کلام یعنی سینٹینس کا جز بنتا ہے. جز کیسے بنتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں مبتدا خبر، یعنی جملہ اس میں دو جز ہیں، مبتدا اور خبر. تو اب یا تو یہ کبھی مبتدا بنے گا کبھی خبر بنے گا. اسی طرح جملہ فعلیہ میں فاعل مفعول یہ ایک علیحدہ سے جز ہیں، تو کبھی یہ فاعل بنے گا کبھی مفعول بنے گا، کبھی یہ مجرور بن جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ پورا جملہ بن جائے. یہی وجہ ہے کہ مضاف الیہ ہو کر کبھی مبتدا کبھی خبر کبھی فاعل کبھی نائب الفاعل، تو اس طرح یہ بنے گی. اصل چیز کیا ہے، آپ کو مضاف الیہ کی پہچان حاصل کی ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف پر جو اعراب آتا ہے وہ ایز پر کنڈیشن آ رہا ہوتا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں. اب مضاف پر تو اگر مضاف مبتدا بن رہا ہے تو مبتدا کے حساب سے مضاف پر تو پیش آئے گا، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. جیسے آپ اس مثال میں دیکھ سکتے ہیں کہ مضاف الیہ حالت جر میں ہے، اس پر زیر آ رہی ہے. عالمین یہ بھی حالت جری ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے اور اس کی حالت جری یعنی زیر والی حالت ایسی ہی آتی. آگے چلتے ہیں. اگر اب آپ نے یہ قاعدہ یاد کر لیا کہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی ہمیشہ پارٹ آف دی سینٹینس بنتے ہیں، اور تو پھر یہ آپ کو انشاءاللہ مزید قواعد سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوئی. اب اگر ابتدا میں آپ کو اس میں معرفہ نظر آئے اس کے بعد مرکب اضافی نظر آئے تو آپ اس میں معرفہ کو مبتدا کہہ دیں گے اور مرکب اضافی کو مضاف الیہ بنا کر آپ خبر بنا دیں گے. وہی قاعدہ ہے کہ ابتدا میں اس میں معرفہ ہے اس کے بعد مرکب اضافی. اب اگر اس کا الٹ ہو جائے، ابتدا میں اس میں معرفہ آ جائے ابتدا میں مرکب اضافی آ جائے اور اس کے بعد اس میں نکرہ ہو، تو آپ مرکب اضافی کو آپ مبتدا بنائیں گے، ٹھیک ہے جی، جیسے آپ اس مثال میں دیکھیں، اور وضو ان کو آپ خبر بنا دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قاعدہ آپ نے کہ ابتدا میں مرکب اضافی ہو اس کے بعد اس میں نکرہ یا اس میں معرفہ ہو، مرکب اضافی کو مبتدا اور بعد والے اس میں نکرہ کو خبر بنائیں گے. تو در حقیقت وہ جو ہم نے پیچھے ان شارٹ قاعدہ پڑھا تھا کہ اضافی یا توصیفی پارٹ آف دی سینٹینس بننا ہے، یہاں پہ دیکھیں وہ آپ کو بنا کر بتایا گیا ہے. یہاں پر مرکب اضافی خبر بن رہا ہے تو یہاں پر مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں مبتدا پر رفع آ رہا ہے اور مضاف پر جو اعراب آ رہا ہے وہ خبر کے مطابق آ رہا ہے، جبکہ مضاف الیہ مجرور ہے. اسی طرح یہاں پہ مفتاح پر جو اعراب آ رہے ہیں وہ مبتدا ہونے کی بنا پر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے، لیکن مضاف الیہ حالت جر میں ہی رہے گا. اور وضو یہ خبر بن رہا ہے اس لیے اس پر پیش آ رہا ہے. آگے چلتے ہیں. مرکب توصیفی اس کی پہچان ہم نے پڑھی تھی لیسن نمبر 3 میں جو ہمارا ویڈیو لیسن ہے، اس میں آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دو اسم معرفہ یا دو اسم نکرہ اکٹھے آ جائیں تو وہ عام طور پر موصول صفت بنتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں الکلمۃ الطیبہ کی، الکلمہ اس میں معرفہ ہے اور الطیبہ بھی اس میں معرفہ ہے. اب اس میں دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت بیان کر رہا ہے کہ کلمہ بھی یعنی بات بھی اچھی ہو
अच्छी बात जो होती है वो क्या होता है, सदका होता है, नेकी होती है। अब देखें यहाँ पे दो इसमें मारफा है और ये इसमें नकरा है। अब इसमें मारफा जो है हम उसको मौसूफ सिफत बनाएंगे और इसमें मौसूफ सिफत वाला माना भी पाया जा रहा है कि कलिमा यानी बात भी हो जो तय्यब हो, अच्छी हो, वो सदका है। तो हमने मौसूफ सिफत को हम क्या बना देंगे, मुब्तदा, और इसमें नकरा को हम खबर बनाएंगे। यही अगर इसका अपोजिट हो, यानी इब्तिदा में इसमें मारफा हो और उसके बाद आपको मौसूफ सिफत नजर आए, जैसे इब्राहिम रजुलन सालिह, इब्राहिम नेक मर्द है, तो आप इब्राहिम क्योंकि इसमें मारफा है हम इसको मुब्तदा, रजुलन सालिह को मौसूफ सिफत बना के खबर बनाएंगे। याद रखें। अब देखें आप इसमें मौसूफ का जो एराब आ रहा है यानी पेश जो आ रहा है वो मुब्तदा होने की बिना पर आ रहा है, क्योंकि मुब्तदा पे पेश आता है, हालत रफ़ई में होता है। अब सिफत जो है वो एराब में मुब्तदा को सिफत जो है वो एराब में मौसूफ को फॉलो करती है। तो देखें पेश मौसूफ पे आ रहा है तो वही एराब इस पर आ रहा है, सिफत पे आ रहा है, और सदक़तुन पे जो पेश आ रहा है वो खबर होने की बिना पर आ रहा है। इब्राहिम रजुल सालिहुन, इब्राहिम पर जो पेश आ रहा है वो मुब्तदा होने की बिना पे आ रहा है, और रजुल सालिहुन, रजुल पे एराब जो है ये खबर होने की बिना पर, और सालिहुन पर जो पेश आ रहा है वो रजुल की इत्तिबा में आ रहा है, रजुल को फॉलो करने, क्योंकि सिफत मौसूफ को एराब में फॉलो करती है। वाहिद तस्निया जमा, इसी तरह तज़कीर व तानीस एराब में ये मा कबल को सिफत फॉलो करती है। हमने पीछे पढ़ चुके हैं हम इसको लेसन नंबर 3 में। तो मजीद हम आगे देखते हैं। अब देखें यहाँ पर जो है वनादा अस्हाबुल जन्नती अस्हाबन नार अन कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि नादा जो है ये फेल है, पुकारना, पुकारा किसने, अस्हाबे जन्नत ने, जन्नत वालों ने। किसको पुकारा, अस्हाबे नार को। अब देखें अस्हाबुल जन्ना, ये अस्हाब नकिरा है और जन्नत मारफा है, हम इसको मुदाफ मुदाफले बनाएंगे। ये मुदाफ मुदाफले होकर अब हम तर्जुमा करें, पुकारा किसने, तो तर्जुमा में किसने के जवाब में कौन आ रहा है, अस्हाबे जन्नत। देखें ये फाइल बनेगा, और किसको पुकारा, अस्हाबे नार को पुकारा, तो ये मुदाफ मुदाफले होकर मफूल बनेगा। तो समझाने का मकसद क्या है कि मुरक्कब इजाफी देखें यहाँ पर फाइल बन रहा है और यहाँ पर मफूल बन रहा है। एज पर कंडीशन जो बन रहा होगा हम बनाएंगे, और एज पर कंडीशन जो एराब आ रहा होगा हम देंगे। मुदाफ पर हमेशा एराब एज पर कंडीशन आते हैं, जबकि मुदाफ इले हमेशा मजरूर होता है। अब देखिए यहाँ पर मुदाफ पर एराब पेश आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पीछे फेल का फाइल बन रहा है और फाइल पर हमेशा पेश आता है वो हालत रफ़ई में होती है। ये देखिए मैं असल में जो टर्म इस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ पेश, हालांकि हमारे जो पढ़ाते वक्त उसको ये टर्म्स इस्तेमाल नहीं की जाती। उसकी वजह ये है कि सुनने वालों को आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि इब्तिदाई तालिब इल्म ही इस लेसन को सुनेंगे। तो जब भी मैं थोड़ा सा हटकर जो है बहुत आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेश ज़बर, तो यहाँ पर जो पेश आ रहा है वो फाइल होने की बिना पे आ रहा है, और यहाँ पे देखें मुदाफ पर जो नस्ब आ रहा है वो मफूल होने की बिना पर आ रहा है, जबकि मुदाफ इलैह जो है वो मजरूर रहेगा। ठीक है जी। अब हम इसकी मश्क की जानिब चलते हैं, उसके बाद हमारा ये लेसन खत्म नहीं होगा, हम मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमने कुछ जो ना मश्क दी हुई है आपको, मुश्किल अल्फाज हमने दे दिए, जैसे इमाद माने बुनियाद होता है, मुजतहिद माने मेहनती होता है, कनाअत माने अल्लाह की नेमत पर राजी रहना, मुअल्लिम उस्ताद को कहते हैं, नाफे फायदेमंद, मुबीन रोशन। हमने ये एराब लगाने की मश्क आपको इसलिए दी है कि आप शुरू से ही यानी लेसन नंबर 7, 8 से ही एराब लगाना स्टार्ट कर दें। उसका फायदा ये होगा कि जब आपकी अरबी किताबें शुरू होंगी तो आप यानी जब तक आपकी किताब खत्म होगी उस वक्त तक आपको एराब लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, आप सारी चीजें आसानी से समझ चुके होंगे, क्योंकि हमेशा इब्तिदा छोटी सी होती है। हमारे साथ क्या होता है, हम जो है वो इब्तिदाई हमेशा बड़ी चीज से करते हैं, हमेशा ये इब्तिदा जो है वो बड़े जुमलों से करते हैं। तो यहाँ पे छोटे जुमले दिए हैं इसलिए ताकि फर्क समझ में आए हमें। अब यहाँ पे देखें अस्सलात व इमादती, अब यहाँ पे अस्सलात जो है एज पर हमने लो जो हमने पढ़ा इसमें मारफा है,
اب ہم اس کو جو ہے مبتدا والے اعراب دیں گے کہ الصلاۃ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اماد جو ہے اس میں نکرا ہے اور بنیاد کو کہتے ہیں، اور دین نماز دین کی بنیاد ہے. الصلاۃ کو ہم مبتدا والے اعراب دیں گے، اماد کو ہم خبر والے اعراب دیں گے، اماد، اور یہ دینی کیونکہ مدافعہ بن رہا ہے اور مدافعہ ہمیشہ حالت جری میں ہوتا ہے، اس کو ہم زیر دیں گے. اسی طرح یہ مثال دیکھیں آپ، اب ارکان ایک لفظ وضو، ایک لفظ اربع معنی 4 ہوتا ہے. اب آپ ترجمہ کریں، یاد رکھیں الترکیب تحت المعنی، کہ جو اعراب لگائے جاتے ہیں وہ معنی کے تحت لگاتے ہیں، والمعنی تحت الترکیب، اور جو میننگ ہوتی ہے وہ اسٹرکچر کے تحت ہوتی ہے، ترکیب کے تحت ہوتی ہے. تو یہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے. آپ جب میننگ سمجھ لی ایک ایک لفظ کی، اب آپ ترجمہ کر کے دیکھیں کہ کون سا مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، کون سی خبر بن رہا ہے. آیا ارکان الوضو مضاف مضاف الیہ نہیں موضوع صفت بن رہا ہو تو وہ بھی دیکھیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وضو کے ارکان فٹ بیٹھ رہا ترجمہ، موصوف صفت والا ترجمہ کریں، ایسے ارکان جو وضو ہے، نہیں جی نہیں بیٹھ رہا، تو ہم مضاف مضاف الیہ والا ترجمہ صحیح بیٹھ رہا ہے. ہم اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب اضافی ابتدا میں آیا، اس کے بعد اس میں نکرا ہو تو اس میں مرکب اضافی کو مبتدا. اب دیکھیں یہاں پر ہم اس کو ارکان الوضوء اربعہ، ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں یہ اس میں معرفہ ہے، یہ اس میں نکرا، ٹھیک ہے، اسی حساب سے آپ جو ہے نا. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اب والد کو کہتے ہیں، اور کا تمہارا والد، ٹھیک ہے. رجل کہتے ہیں مرد کو، صالح کہتے ہیں نیک کو. اب آپ ترجمہ کریں کہ یہاں پہ مضاف مضاف الیہ والا ترجمہ صحیح بیٹھ رہا ہے یا موصوف صفت والا ترجمہ صحیح بیٹھ رہا ہے. جو بیٹھ رہا ہے اس کے حساب سے آپ اعراب لگائیں. اسی طرح خالد، معلم، ماہر. خالد جو ہے ایک ماہر استاد ہے. اب معلم کی ماہر جو ہے یہ صفت بن رہا ہے یا معلم جو ہے یہ منسوب ہو رہا ہے ماہر کی طرف، یہ آپ غور کریں، رولز بھی دیکھیں جو آپ نے پیچھے پڑھے. اسی طرح سعید جو ہے طالب المجتہد، سعید جو ہے یہ مجتہد یعنی محنتی طالب علم ہے. اب آپ نے ترجمہ دیکھ لیا، اسی حساب سے آپ اعراب لگائیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح والد، خالد، تاجر. اب والد کو کہتے ہیں خالد ہے تاجر، جو ہے کاروبار کرنے والے وہ تاجر ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کو آپ اعراب لگائیں، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے. اسی طرح اسلام، یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے، یہاں پہ ہوگا دیننا، اسلام ہمارا دین. اسی حساب سے آپ اعراب لگائیں، یہاں پہ صحیح کر لیجیے گا اس کو، یہ ہے دیننا. ٹھیک ہے جی. تو آپ اعراب لگائیں اور پھر اس کے حساب سے مجھے آپ میسج کریں. یہ مشق نیچے کمنٹ میں آپ مجھے اس کی پکچر کھینچ کے، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے میرے لیسن کو سنا اور اس سے فائدہ حاصل کیا. اور استاد کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ جو اس کی محنت کا جو ہے اس کو اس طور پہ صلہ دیا جائے کہ بچے جب میں اس کی پڑھائے ہوئے سبق کو اچھی طریقے سے یاد کر کے سنا دیتے ہیں تو یہی اس کی محنت کی جو نا اجرت ہے. تو ارکان الاسلام، اسلام کے ارکان 5 ہے. قرآن واضح حق من حق، روشن حق ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ والد کو والدہ کو کہتے ہیں زینب طبیب ڈاکٹر ہے. اب جہاں پہ اب ترجمے کے حساب سے لگائیں کیا اعراب بنتا ہے. قناعت جو ہے میں نے اوپر معنی بتایا، یہ راحت کی چابی ہے. پاکستان ہمارا وطن ہے، اسلام ہمارا دین ہے، دوا جو ہے یہ نفع مند ہے. تو آپ اعراب لگائیں اور مجھے سینڈ کریں. اگلے سبق میں ہم جو ہے وہ مبتدا خبر کی اہم جو صورت ہے، عام طور پہ طلبہ کو یہ بہت بات جا کے سمجھ میں آتی ہے کہ جب جار مجرور یعنی خبر مقدم، مبتدا مؤخر، جب جار مجرور جو ہے وہ خبر بن رہا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اپنے نیکسٹ پارٹ میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اسے ہمارے لیے فائدے مند بنائے اور اسے آگے ہم سکھانے والے بن جائیں. اس کے